ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدركت حيا والذي يولد بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ کا خوشاب کے لوگوں، ویسے ہی آپ کا نام ہی بڑا زبردست ہے. خوش آب. ایک زمانہ تھا کہ یہاں کا پانی بھی بڑا اچھا ہوتا تھا. اچھا خوش آب میں نے اچھا پانی، تو یہاں کا پانی بڑا اچھا ہوتا تھا. یہ تو منگلا ڈیم نے آپ کے پانی کو خراب کر دیا، لیکن بہرحال اس کے باوجود پانی اگرچہ کڑوا ہو گیا، اور سچ کڑوا ہی ہوتا ہے. تو آپ سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور میں آپ کو خصوصاً اپنی جماعت کو انٹرنیشنل ختم نبوت خوشاب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج وہ زمانہ، وہ وقت جب ایک تحریک چل رہی ہے کہ ایک عام آواز لگ رہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب اس مسئلے کو چھوڑو، کوئی اور مسئلہ شروع کرو. گویا قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ ختم نبوت کیا ہوتی ہے، اس لیے اب اس مسئلے کو چھوڑ دو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ جو کہنا ہے کہ اس ختم نبوت کے مسئلے کو چھوڑو، یہ تو حل ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے تبلیغی بھائی جاتے ہیں نا اپنے مسلمانوں کے پاس، اگر خصوصاً جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، جاؤ کافروں کو جا کر تبلیغ کرو. بھائی قرآن پاک کی جو آیت ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کرواتے رہیں، اس لیے کہ یاد دہانی کروانا مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے. اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے کہ اگر
آپ یعنی یاد دہانی کرانے سے مومنوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اگر آپ یاد دہانی نہیں کروائیں گے تو پھر مسلمانوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ بولو، نقصان ہوگا۔ تو اب ہمیں مومنین کا فائدہ سوچنا چاہیے یا نقصان سوچنا چاہیے؟ فائدہ سوچنا چاہیے۔ تو جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مومنین بھائیوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں، اس لیے کہ مومنین کو یاد دہانی کروانا فائدہ دیتا ہے، تو کیوں روکتے ہیں کہ بھائی جاؤ یہ تبلیغ کرنی ہے تو کافروں کو جا کر کرو، مومنوں کو نہ کرو؟ ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں، لاہور سے لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آئے تو باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہدایت جو ہے نا، ہدایت جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، تو کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تھے۔ آپ بھی ارادہ کرتے ہیں سارے لوگ کہ پابندی سے نماز پڑھیں گے، جو ارادہ کرتے ہیں کہ پابندی سے 5 وقت نماز پڑھیں گے، چلو یہی وعدہ کر لو، اس پر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی کانفرنس کامیاب ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا؟ اچھا، نماز کی کوئی رکعت ایسے ہے کہ جس میں ہم سورت فاتحہ الحمد شریف نہ پڑھیں؟ ہے نہیں، ہر رکعت میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم یہ سورت فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور اس سورت فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ سورت فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تھے۔ تو اور 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تہجد تو الگ ہے، اوابین، اشراق، ہیں جی، چاشت، وہ تو الگ ہے۔ 5 اگر اور نہ کہو تو 5 نمازیں تو ہیں نا، اور 5 نمازوں کی کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ ہر رکعت میں اللہ کے نبی جو ہے وہ ہدایت مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی کو ہدایت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا کہ آپ 5 وقت کی نماز میں اس کی ہدایت کی طلب کریں، صرف 5 وقت کی نماز میں نہیں، نماز کی ہر رکعت میں طلب کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو جو اچھی چیز ہے وہ مانگنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جاؤ اور کافروں کو جا کر تبلیغ کرو، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، جبکہ قرآن پاک نے کیا کہا کہ یاد دہانی جو مسئلے ہیں دین کے ان کی یاد دہانی کرواتے رہیں، کیونکہ یاد دہانی سے مؤمنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مؤمنین کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا اب کوئی اور مسئلہ چھیڑو، یہ بھی قادیانیوں کی سازش ہے۔ یہ اب ہمارے شاکری صاحب نے اور پورے حضرات نے، پوری ٹیم نے یہ اہتمام کیا، علماء کو بلایا، میرے بعد بھی تقاریر ہوں گی، مجھ سے پہلے بھی دیکھو ایم این اے صاحب کو بلایا، ابھی آپ کے آصف بھا صاحب جو ہیں وہ ہم ابھی وہیں تھے عصر کے وقت لاہور میں وزیر اعلیٰ کے دفتر، تو میں ان کو بتا کر آیا ہوں کہ ہم آپ کے شہر میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ آپ کو کیوں تکلیف دیتے؟ اس لیے کہ یہ ایک سازش چل رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا اب اس کو چھوڑو، کوئی اور مسئلہ چھیڑو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے قادیانیوں کی۔ پتہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس ختم نبوت کے مسئلے کو بھول جائیں، اور
لوگ یہ سمجھیں کہ ختم نبوت والے اور قادیانی ایک ہی شے ہے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ادھر ادھر پھرتے ہیں بازاروں میں، سکولوں میں، مارکیٹوں میں، مسجدوں میں، تو وہ کیا کہتے ہیں جا کر لوگوں کو؟ ان کو کہتے ہیں کہ یار تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ تمہارے مولوی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مصلح موعود نہیں مانتے، جبکہ ہم لوگ مرزا قادیانی کو مصلح موعود مانتے ہیں، اور بس، اور کوئی فرق نہیں۔ اور یہ کہانیاں سنا سنا کے انہوں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے، وہاں ہم گئے، کورس کروایا ختم نبوت کا۔ یہاں ہوتا ہی کوئی نہیں، یہاں بھی ہونا چاہیے، ہیں کدھر ہوتا ہے؟ ہاں، کبھی مجھے بھی بلا لیں، ہیں ان سے کہیں کبھی بلائیں 2-3 دن کے لیے۔ وہاں ہم گئے، آزاد کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن کورس ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہنے لگے مولانا صاحب جنہوں نے بلایا تھا کہ پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں دعوت دی یہاں پر؟ میں نے کہا بھائی آپ نے کہا کہ آ جاؤ، ہم نے کہا چلو کورس بھی ہوگا، کشمیر کی سیر بھی کریں گے، ہم تو آ گئے، آم کے آم گٹھلی کے دام مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایک قادیانی ڈاکٹر آیا، یہاں نہیں، کوٹلی، وہاں ایک قادیانی ڈاکٹر آیا، MBBS ڈاکٹر جیسے ہوتے ہیں، اس نے اپنا کلینک بنا لی۔ کلینک بنایا تو لوگوں کی، وہ جو آتے ہیں مرد عورتیں، کسی کو بخار ہے، پیٹ درد ہے، دماغ خراب ہے، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا۔ لیکن وہ دیکھو اپنے مشن کے ساتھ، قادیانی اپنے مشن کے ساتھ کیسے پکے ہیں کہ وہ جتنی کمائی کرتا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کتنی کمائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پتہ نہیں 500 روپیہ فیس، 1000 روپیہ۔ لاہور میں تو 5-5 ہزار روپیہ فیس ہوتی ہے ڈاکٹر کی، وہ 5-7 منٹ لگاتے ہیں، چل 5000 روپیہ بننے۔ تو کتنی ان کی کمائی ہوتی ہے؟ بڑے بڑے جو یہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں یا اور، ان کو تو پتہ نہیں چاندی ہوتی ہے ہر روز۔ وہ جو ڈاکٹر تھا قادیانی جتنی کمائی کرتا تھا، اس میں سے 70% وہ پیسے الگ رکھتا اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اور 30% اپنے گھر لے جاتا۔ جو 70% پیسہ اپنے لیے یعنی مذہب کی تبلیغ کے لیے رکھتا، مثلا 1,00,000 روپیہ کماتا تھا اگر، تو اس میں سے وہ جو 70,000 روپیہ ہوتا تھا، اس سے اپنے قادیانی مذہب کی کتابیں خریدتا، اور 30,000 روپیہ گھر لے جاتا۔ وہ جو کتابیں خریدتا، اس میں مرزا قادیانی کے وہ عقائد لکھے ہوتے تھے جبکہ اس نے نبی، رسول، امام مہدی، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یعنی پہلے زمانے کی بات ہے۔ اس میں تو یہی ہے کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہی تھا، ٹھیک ہے، اہل حدیث جماعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو وہ یہ کتابچے، یعنی اس کی نصیحت کی باتیں، جیسے چھوٹی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، جھوٹ نہ بولو، اس قسم کی باتیں، وہ کتابچے خریدتا۔ جو مریض آتا، مرد یا عورت، اس کو کہتے باجی یہ دوا تو آپ نے لینی ہے، یہ کتابچہ لے لو، گھر جا کے پڑھتے رہنا۔ اور اس میں ان کی کوشش کیا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں۔ چنانچہ اس کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 2006 میں جب ہم گئے، اس نے کہا اس وقت تک
مسلمانوں کی 29 بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں چلی گئی. اب آپ بتاؤ، سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہو، مسلمان بچی کا نکاح قادیانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے کب کیا؟ جب انہوں نے یہ بتایا کہ تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان. اگر ان کتابوں میں یہ لکھا ہوتا یا کوئی ہمارا مولوی بتانے والا ہوتا کہ یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا کہ تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، بس ہم لوگ مرزا قادیانی کو مسلم موعود مانتے ہیں، تمہارے مولوی نہیں مانتے. اگر ہمارا کوئی بندہ یہ بتاتا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی مولانا نے بات شروع کی تھی، جو رحمانی صاحب ابھی گئے، انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو پتہ چلے ختم نبوت کیا ہوتی ہے. ورنہ اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جب یہ مسئلہ نہیں بیان کیا جائے گا، ہر کوئی اپنے کوئی مونگ پھلی بیچے گا، کوئی مرونڈا بیچے گا، کوئی کیا ہے ڈوڈا بیچے گا، کوئی پتیسا بیچے گا یہاں پر، اور یہ مسئلہ بیان نہیں کرے گا، تو پھر میں آپ کو اپنے چنیوڑ کی بات بتاتا ہوں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ایک نجی محفل میں باتیں کر رہے تھے. ہماری باتیں یہی ہوتی ہیں، ختم نبوت ختم نبوت. تو ایک 18 سال کا بچہ، تقریباً وہ FA کا طالب علم، وہ دوسرے مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ جب آپ نہیں بتائیں گے نا، آپ کہیں گے جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو، آپ نہیں بتائیں گے تو پھر ہمارے 18 سال کے بچے وہ یہی پوچھیں گے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. تو مولانا نے ایک بات تو آپ کو بتائی، باقی 2 باتیں والد صاحب رحمت اللہ علیہ جو بتاتے تھے. جو پہلی بات انہوں نے بتائی ہے وہ یاد ہے بھلا آپ کو؟ کوئی نہیں، ابھی بھول گئے، عمل کیا کریں. پہلی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ. تو پہلی کیا بات ہے ہماری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے. اب یہ سبق یاد ہوگی یا پھر بھول جائیں گے؟ یاد ہے؟ اچھا، تو یہ تو ہے ختم نبوت. اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی. قادیانی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اللہ کا نبی ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق نہیں ہے، اب آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام پر بند ہو گیا، وہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو بتاؤ ہمارے ان کے درمیان فرق ہے کہ نہیں؟ ایک فریق کہتا ہے اب نبوت کا دروازہ بند ہے، دوسرا کہتے ہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو فرق ہوا یا نہ ہوا؟ تو قادیانی جو بکتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، وہ صحیح بولتے ہیں کہ جھوٹ بکتے ہیں؟ جھوٹ بکتے ہیں. نمبر 2، دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. وہ ابھی فوت نہیں ہوئے، آسمان میں زندہ موجود ہیں. قیامت کے قریب وہ عادل بادشاہ بن کے
دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے آسمانوں سے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جنت میں زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں عادل بادشاہ بن کے اتریں گے۔ یہ عقیدہ یاد رہے گا۔ اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا جو شہر ہے سری نگر، اس کے محلہ خان یار میں جا کر دفن ہو گئے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اب ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہے۔ تو بتاؤ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جو قادیانی بکتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق ہی کوئی نہیں ہے، فرق ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ مرزا دجال کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ آپ مرزا قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں؟ تو وہ اس کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، تو وہ اور آپ ایک ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ایک اور بات ہے کہ کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ ان کی کتاب ہے تذکرہ، اس کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے وحی مقدس۔ سمجھ آئی؟ ہماری جو پاس وحی مقدس ہے ہماری کتاب، اس کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ قادیانی کو جو وحی مقدس ہے اس کا کیا نام ہے؟ بولو، تذکرہ۔ اس میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، مرزا قادیانی بکتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا جعلناک المسیح ابن مریم، کہ اے مرزا ہم نے تمہیں مسیح ابن مریم بنا دیا۔ اب بتاؤ، وہ تو کہتے ہیں آپ اس مرزے کو پھر مسیح ابن مریم مانتے ہیں؟ نہیں، نہ مانتے۔ اچھا، تھوڑی عقل سے کام لینے کی بات ہے۔ یہ میں نے آپ کو کون سی کتاب کا نام بتایا؟ تذکرہ۔ اب دیکھو ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے اتمام الحجہ۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ اتمام الحجہ۔ اس میں مرزا قادیانی کیا بکتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ امام مہدی بھی تو ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی تو ہے۔ یعنی کہتا ہے وہ امام مہدی جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں، اور وہ عیسیٰ ابن مریم جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں تو ہے۔ یعنی امام مہدی بھی تو ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی تو ہے۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ مرزا قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم نہیں مانتے، ہے نا؟ ایسے کہا ہے۔ تو اب وہ جو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں اور امام مہدی بھی ہوں، تو آپ ایک ہی وقت میں مرزا دجال کو عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی اکٹھا مان لیں گے؟ میرا تو خیال ہے نہیں مانیں گے۔ نہیں مانیں گے نا؟ میں تھوڑا سا آپ کو کھول کر بتاتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ ویسے خوشاب ہے نا، یہ خوشاب یہاں اکثر برادری کون سی ہے؟ ملک ہے نا، ملک آوان یہی ہے نا؟ ٹھیک۔ اچھا، تو یہ جو ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کا نام تھا غلام احمد۔ کیا نام تھا؟ جو قادیانی میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قادیان کا رہنے والا، نام اس کا کیا تھا؟ تو اس کو مرزا کیوں کہتے ہیں؟ مرزا ان کا قبیلہ ہے۔ کیا ہے؟ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ میرا قبیلہ مغل برلاس ہے۔ کیا قبیلہ ہے؟ مغل برلاس۔ اگر کوئی مغل برلاس یہاں بیٹھا ہو تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مرزے کا قبیلہ کیا ہے؟ مغل برلاس۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ مثلا جو آپ ملک ہیں، ملک یا عوان ہیں، تو
ایک کوئی ملک ہو، آوان کہتا ہے، آوان تھینے ہیں، تو اگر ایک ملک ہو پہلے کہے جی میں ملک ہوں، پھر کہے کہ میں پولی ہوں، کو مانے؟ یا وہ ملک ہے پھر کہے جی میں ارائی ہوں، کو مانے؟ اب مرزے کا قبیلہ کیا ہے بولو؟ مغل برلاس۔ کیا قبیلہ ہے؟ مغل برلاس۔ اچھا، میں نے آپ کو مرزے کی کتاب تذکرہ جو وہی مقدس ہے اس کا حوالہ دیا، اس میں وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ کیا بنا دیا؟ اب دیکھنے کہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے، ان کا بھی کوئی قبیلہ، بندے ہیں نا، تو بندوں کا کوئی نہ کوئی قبیلہ تو ہوتا ہے نا ہر بندے کا۔ اب میں چنیوڑ کا رہنے والا ہوں تو ہمارا قبیلہ راجپوت ہے، سمجھ آئی؟ آپ اکثر آپ میں سے عوان بیٹھے ہوں گے، میرے ساتھ ایک حاجی صاحب آئے، حاجی صفدر کریالہ صاحب، یہ بھی ٹوٹے پھوٹے راجپوت ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو ہر ایک کا قبیلہ ہے نا، ٹھیک ہو گیا؟ ہمارا جو گن مین ہے کھڑا بندوق لے کر ماشاءاللہ، یہ ہرل برادری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہیں کیا ہیں؟ ملک، ٹھیک ہو گیا؟ اب مرزا قادیانی کا بھی اس نے قبیلہ تو خود بتا دیا، کیا ہے بھلا اس کا نام؟ مغل برلاس۔ اب وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے کیا بنا دیا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم بھی ان کا قبیلہ مغل برلاس ہے یا کوئی اور ہے؟ جب ہم نے پڑھا قرآن پاک کو تو اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، سمجھ آئی؟ کس کی طرف بھیجا تھا؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، قرآن پاک نے بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کی جو والدہ تھی حضرت مریم، ان کے والد کا نام تھا عمران، والدہ کا نام تھا حنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عمران تھے، حضرت عمران، ان کا قبیلہ ہے بنو اسرائیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ کیا بن گیا؟ بنو اسرائیل۔ یعنی تو بنو اسرائیل بھی کیوں کہتے ہیں؟ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل اصل میں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اچھا، تو اسرائیل، اسرائیل کا معنی عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ اب یہ نام ہے کن کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور 12 بیٹے تھے نا۔ تو اب حضرت یعقوب کا نام کیا بن گیا؟ اسرائیل۔ تو اب ان کے بیٹے کیا بن گئے؟ بنو اسرائیل۔ بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ کون سا بنا؟ بنو اسرائیل۔ شاباش! کیا قبیلہ بنا؟ مرزا قادیانی نے اپنا قبیلہ کیا بتایا تھا؟ مغل برلاس۔ جب اس نے اپنی کتابوں میں اپنا قبیلہ مغل برلاس لکھا، ادھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عیسیٰ ابن مریم بنا دیا، تو اب بتاؤ اس کا قبیلہ کیا بن گیا؟ ہیں؟ بنو اسرائیل۔ پہلے کیا تھا؟ اب کیا بن گیا؟ ایک آدمی کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک آدمی جو ملک ہو، ملک تھی نہ ہو، وہ جو ملک ہو وہ تھوڑی دیر بعد کہے میں ارائی بن گیا ہوں، آپ اس کو مانیں گے؟ پہلے ایک بندہ کہے میں ملک ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد کہے میں راجپوت ہوں یا میں ارائی ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں اس ولی اس کی جگہ وہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے؟ خراب ہے۔ تو یہ آدمی عقل مند ہوگا یا پاگل ہوگا؟ پاگل۔ یعنی اپنا قبیلہ اس نے بتایا مغل برلاس، اب کیا کہہ دیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا، تو گویا کیا بن گیا اس کا قبیلہ؟ تو بنی اسرائیلیوں کا باپ الگ ہے اور ملکوں کا باپ، تو اب اس کے کتنے باپ ہو گئے ہیں؟
مرزا قادیانی کے کتنے باپ بن گئے ہیں؟ 2. تو جس کے 2 باپ ہوں وہ حلالی ہوتا ہے کہ حرامی ہوتا ہے؟ حرامی. تھوڑا سا آگے سنو، وہ جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے اتمام الحجہ، اس میں وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے عیسیٰ ابن مریم بھی بنا دیا اور امام مہدی بھی بنا دیا. اب ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہم تلاش کریں کہ امام مہدی کا قبیلہ کون سا ہے. پتہ کرنا چاہیے نا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام مہدی جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی بیٹی ہیں؟ بولو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا ہے بھلا؟ بولو زور سے بولو. قریش. تو اب امام مہدی کا قبیلہ کون سا ہوگا؟ قریش. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ کون سا ہوگا؟ بنی اسرائیل. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا قبیلہ کون سا ہے؟ مغل برلاس. تو اب کتنے باپ بنیں گے بھلا اس کے؟ 3. وہ حرام زادہ وہ جو نبی بنا پھرتا ہے پہلے اپنے آپ کو حلالی تو ثابت کرے ہیں. تو کبھی وہ کہتا ہے وہ یعنی مسلم موعود ہے، پھر بن گیا وہ امام مہدی، پھر بن گیا وہ عیسیٰ ابن مریم. یعنی آپ نے 3 باپ بتا رہا ہے. جو آپ نے 3 باپ بتائے اس کو آپ حلالی کہیں گے یا حرامی کہیں گے؟ بولو. تو جو اس قسم کے حرامی لوگ ہوں وہ اور ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ میں کو بات پڑ گئی ہے؟ تیسری بات، تیسرا فرق یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم نے یہ ایمان بنا لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو بتاؤ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ ہیں؟ وہ نبی ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا. مرزا قادیانی اس نے یہ کہا ہے اپنی کتابوں کے بارے میں، اس نے کہا کہ یہ جو میری کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کے اوپر ہر عقل مند اور سمجھدار بندہ ایمان لے آتا ہے، میری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور جو میرے دعوے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے. دعوے آپ کو میں نے، اس نے تو کئی اوٹ پٹانگ دعوے کیے لیکن 2 دعوے تو یاد ہو گئے. ایک وہ خود کہتے ہیں مسلم موعود، تو دوسرا کیا ہے؟ امام مہدی، اور تیسرا کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. وہ کہتا ہے جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے دعووں کی تصدیق کرتے ہیں سوائے کنجریوں کی اولاد کے. وہ کہتے ہیں جو کنجریوں کی اولاد ہے وہ میرے دعووں کی تصدیق نہیں کرتے، یعنی مجھے نبی نہیں مانتے. اب آپ سوچ کر بتاؤ، سوچ کر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے؟ تو پھر وہ کہتا ہے جو میرے اوپر ایمان نہ لائے وہ سارے کے سارے کون ہوتے ہیں؟ کنجریوں کی اولاد. تو اس نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کیا بنایا؟ اور بھلا وہ کتنے بندے ہیں؟ 2.5 ارب. 2.5 ارب پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں مرزا قادیانی کے نزدیک وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کنجری کی اولاد ہے. اچھا ادھر وہ بکتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق بھی کوئی نہیں ہے، اور ادھر ہمیں نعوذ باللہ کنجری کی اولاد بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر خود کیا بنے؟ پھر خود بھی کنجری کی اولاد بنے نا. والد صاحب فرماتے تھے، ہمارے والد حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرزا قادیانی جیسے اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان نہ لانے والے سارے کے سارے کنجری کی اولاد ہیں. وہ اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ فتویٰ اللہ پاک نے اس کے اوپر چسپاں کر دیا.
وہ کیسے؟ وہ سننی ہے بات یا یہیں بس کر دو تقریر؟ آدھا گھنٹہ میرا خیال ہو گیا ہے، یہ سنا دوں؟ یہ یاد رکھو، کوئی قادیانی وہ جو کہے نا آپ کو کہ آپ مرزا صاحب کو اللہ کا نبی مانو، کیونکہ نہیں مانو گے تو آپ تو کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تو اس کو ایک سبق بتانا ہے جو ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک پہلی بیوی تھی، اس کا نام تھا حرمت بی بی، سمجھ آئی؟ حرمت بی بی۔ دوسری بیوی جو ہے اس کا نام تھا نصرت جہاں بیگم۔ وہ نصرت جہاں بیگم جو ہے وہ تو یہاں چناب نگر میں آ کر دفن ہوئی، اور حرمت بی بی جو ہے، حرمت بی بی وہ وہیں رہ گئی ہندوستان میں، قادیان میں، وہاں کے رہنے والے۔ اس سے مرزا قادیانی کی کچھ 4 بیٹیاں بھی ہوئیں، 2 بیٹے بھی ہوئے۔ جو 2 بیٹے ہوئے ان میں سے ایک کا نام تھا فضل احمد، دوسرے کا نام تھا سلطان احمد۔ کیا کیا نام تھے؟ یہ نام یاد رکھنا، فضل احمد، اور دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سلطان احمد۔ مرزا قادیانی کی جو وہ بیوی تھی نا حرمت بی بی، نام میں نے آپ کو بتا دیا، حرمت بی بی، لیکن یہ قادیانی دجال جو تھے نا، یہ دیکھو نصرت جہاں بیگم کو کہتے ہیں ام المومنین، اور وہ جو تھی نا پہلے والی اس کو کہتے ہیں پھجے دی ماں۔ یہ کتنی زیادتی ہے! کسی ایک دجال کی 2 بیویاں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ام المومنین اور دوسری بیچاری کا کیا نام بن گیا؟ پھجے دی ماں۔ اب پھجے دے پائے لاہور چوندے انہاں کی بنا دیتا پھجے دی ماں۔ وہ پھجے دی ماں کیسے بنی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بیٹے کا نام تھا فضل احمد اور دوسرے کا چھوٹے کا نام تھا سلطان احمد۔ اب نام تو تھا ان کا فضل احمد اور سلطان احمد، تو فضل احمد سے پھجا کیسے بن گیا اور پھجے دی ماں کیسے بنی؟ وہ اس طرح بنی کہ یہ جب اس دجال کی شادی تھی، یہ بھی آپ نے سنا ہو کہ اس کی مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے 1839 یا 1840 میں، اور حرمت بی بی سے شادی کب ہوئی ہے؟ 1852 میں۔ کتنی سال، کتنی عمر ہے بھلا؟ 12 سال، ماشاءاللہ، مرغے دا بچہ ہے، 12 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ اس سے 2 بچے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ یعنی شادی ہوئی، یہ پیدا ہوا کب؟ 1839 یا 40 میں۔ 1852 میں شادی ہو گئی، 2-3 سال بعد یہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک اس کے عقائد ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، مرزا کے عقائد ٹھیک تھے۔ یہ اس کی بیماری لگی ہے 1871 میں۔ کب بیماری لگی ہے؟ 1871 میں۔ اب اس سے پہلے اس کے عقائد مسلمانوں والے تھے، تو اس وقت تک حرمت بی بی اس کے نکاح میں تھی، فضل احمد بھی اس کا بیٹا تھا، سلطان احمد بھی اس کا بیٹا تھا۔ جب اس دجال نے وہ کبھی عیسیٰ ابن مریم، کبھی امام مہدی، کبھی مسلح موعود، کبھی ذلی بروزی، او مداری دا عام جی میں بننے لگا، تو اس کی بیوی نے سوچا کہ یار یہ بدبخت تو بڑا بے غیرت ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم بنتا ہے، کبھی امام مہدی بنتا ہے، یہ قبیلے بھی اپنے تبدیل کر رہا ہے۔ اس کو سمجھ نہ آئی، وہ اس کو چھوڑ کے نا تو پیکے اپنے میکے آ گئے۔ اب تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے، تو اب جناب کیا ہوا کہ فضل کا بن گیا پھجا، تو یہ فضل کی ماں تھی تو یہ کیا بن گئی؟ پھجے دی ماں۔ پھجے دی ماں یعنی مرزا قادیانیوں کی نا انصافی، قادیانیوں کی دیکھو کہ مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے کا نام بگاڑ کے کیا فضل احمد سے کیا بنا دیا؟ پھجا۔ لیکن اب جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا یہ فضل احمد، یہ رہتا تھا ملتان میں، سب انسپکٹر بن گیا پولیس میں، اور وہیں پر پولیس کے اندر ہی مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کی میت قادیان لائی گئی، اور مرزا صاحب کو کہا گیا کہ تمہارا بیٹا آیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اس نے کہا دفن کر دو اس کو۔
یہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لے آیا، اور جماعت کے لوگوں کو روک دیا کہ اس کے اوپر جنازہ کی نماز نہیں پڑھنا۔ تو قادیانی اخبارات، قادیانی لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ فضل احمد کی جو ماں تھی حرمت بی بی، وہ اپنے خامد کے اوپر ایمان کوئی نہیں لے آئی، اپنے خامد کے اوپر ایمان نہیں لے آئی۔ اس کا بڑا بیٹا فضل احمد بھی اپنے ابے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا، اور سلطان احمد بھی اپنے ابے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا۔ اب مرزے کا فتویٰ کیا ہے؟ جو مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ کون ہوتا ہے بھلا؟ بولو، بھول تو نہیں گئے؟ مرزا قادیانی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ کون ہوتا ہے؟ کنجری کا اولاد۔ ہم کہتے ہیں قادیانیوں سے پوچھو کہ فضل احمد مرزے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا تو وہ کیا بنا؟ بولو، وہ نہیں بتائے گا، اب آپ نے بتانا کیا بنا وہ؟ سلطان احمد اپنے ابے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا تو وہ کیا بنا؟ اور حرمت بی بی بھی اپنے خامد کے اوپر ایمان نہ لے آئی، تو یہ سارا ٹبر کیا بن گیا؟ کنجر۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کنجروں کا ٹبر، وہ بیوی جس کے گھر میں رہتی تھی وہ کیا تھا؟ ہیں؟ اور ساڑھے والد صاحب آخر نے وڈا بھڑکنجر بلا، وہ دلہ ہوتا ہے نا کنجریوں کا جو دلہ، وہ حرام زادہ یہ تھا۔ تو اس نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کی، اور وہ خود گھر میں کنجر بن گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ تیسرا فرق جو آپ نے یاد رکھنا ہے، مرزا قادیانی کے نزدیک جو اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ دنیا کے 2.5 ارب لوگ، ان کے نزدیک نعوذ باللہ سارے کے سارے کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ جنگلوں کے سور، مرتد، وہ سارے کے سارے وہ ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، ہم نبوت کو بند مانے وہ جاری مانے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے وہ فوت شدہ مانے، وہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانے ہم اس کو مرتد مانے، تو یہ بتاؤ وہ اور ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ ہماری بچی کا قادیانی لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ یا ہمارے لڑکے کا قادیانی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا یہ چھوڑ دو، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کوٹلی میں جو 29 مسلمانوں کی بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں چلی گئیں، بتاؤ وہ نکاح ٹھیک ہوا؟ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ یہ کیوں غلط ہوا کہ وہ قادیانی لوگوں کو جا کر یہ بتاتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، یہ جو فرق میں نے آپ کو بتائیں ہم جا کر اس کی تبلیغ کوئی نہیں کرتے۔ تو اب یہ ختم نبوت کے جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے 3 مسئلے آپ کو بتائیں یہ یاد رہیں گے؟ پھر دوہرا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نبوت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، قادیانی کہتے ہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب وہ عادل بادشاہ بن کے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مرزا قادیانی ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ تیسرا ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، لعنتی ہوگا، حرامی ہوگا، جبکہ قادیانی مرزا قادیانی کو اس نبوت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ بڑا بہترین قسم کا نبی مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف، ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، الحمدللہ تقریباً 54 سال انہوں نے اس مشن کے اوپر کام کیا۔ اور یہ شاکری صاحب، آج کل وہ نظر کوئی نہیں آ رہے، حافظ صاحب، چلو اللہ کرے کہیں نظر آ ہی جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ مولانا چنیوٹی
رحمت اللہ علیہ کا استقبال کرتے تھے، میلوں میل لمبے استقبال ہوتے تھے. کیوں ہوتے تھے؟ کہ وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے مجاہد اول وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے وہ مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ نے اس کا سر کچلا تھا. یہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرزا قادیانی جیسے اس کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان نہ لانے والے سارے کے سارے کنجری کی اولاد ہیں. وہ اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ فتویٰ اللہ پاک نے اس کے اوپر چسپاں کر دیا. وہ کیسے؟ وہ سننی ہے بات یا یہیں بس کر دوں؟ تقریر آدھا گھنٹہ میرا خیال ہو گیا ہے، یہ سنا دوں. یہ یاد رکھو، کوئی قادیانی وہ جو کہے نا آپ کو کہ آپ مرزا صاحب کو اللہ کا نبی مانو، کیونکہ نہیں مانو گے تو آپ تو کافر ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تو اس کو ایک سبق بتانا ہے جو ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی 2 بیویاں تھیں. ایک پہلی بیوی تھی، اس کا نام تھا حرمت بی بی. سمجھ آئی؟ حرمت بی بی. دوسری بیوی جو ہے اس کا نام تھا نصرت جہاں بیگم. وہ نصرت جہاں بیگم جو ہے وہ تو یہاں چناب نگر میں آ کر دفن ہوئی، اور حرمت بی بی جو ہے، حرمت بی بی وہ وہیں رہ گئی ہندوستان میں، قادیان میں، وہاں کے رہنے والے. اس سے مرزا قادیانی کی کچھ 4 بیٹیاں بھی ہوئیں، 2 بیٹے بھی ہوئے. جو 2 بیٹے ہوئے ان میں سے ایک کا نام تھا فضل احمد، دوسرے کا نام تھا سلطان احمد. کیا کیا نام تھے؟ یہ نام یاد رکھنا. فضل احمد اور دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ سلطان احمد. مرزا قادیانی کی جو وہ بیوی تھی نا حرمت بی بی، نام میں نے آپ کو بتا دیا حرمت بی بی. لیکن یہ قادیانی دجال جو تھے نا، یہ دیکھو نصرت جہاں بیگم کو کہتے ہیں ام المومنین، اور وہ جو تھی نا پہلے والی اس کو کہتے ہیں پھجے دی ماں. یہ کتنی زیادتی ہے. کسی ایک دجال کی 2 بیویاں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ام المومنین اور دوسری بیچاری کا کیا نام بن گیا؟ پھجے دی ماں. اب پھجے دے پائے لاہور چوندے انہاں کی بنا دیتا پھجے دی ماں. وہ پھجے دی ماں کیسے بنی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بیٹے کا نام تھا فضل احمد اور دوسرے کا چھوٹے کا نام تھا سلطان احمد. اب نام تو تھا ان کا فضل احمد اور سلطان احمد، تو فضل احمد سے پھجا کیسے بن گیا اور پھجے دی ماں کیسے بنی؟ وہ اس طرح بنی کہ یہ جب اس دجال کی شادی تھی، یہ بھی آپ نے سنا ہو کہ اس کی مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے 1839 یا 1840 میں، اور حرمت بی بی سے شادی کب ہوئی ہے؟ 1852 میں. کتنی سال، کتنی عمر ہے بھلا؟ 12 سال. ماشاءاللہ مرغے دا بچہ ہے. 12 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ اس سے 2 بچے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ یعنی شادی ہوئی، یہ پیدا ہوا کب؟ 1839 یا 40 میں. 1852 میں شادی ہو گئی. 2-3 سال بعد یہ پیدا ہو گیا. اس وقت تک اس کے عقائد ٹھیک تھے. ٹھیک ہے، مرزا کے عقائد ٹھیک ہے. یہ اس کی بیماری لگی ہے 1871 میں. کب بیماری لگی ہے؟ 1871 میں. اب اس سے پہلے اس کے عقائد مسلمانوں والے تھے. تو اس وقت تک حرمت بی بی اس کے نکاح میں تھی، فضل احمد بھی اس کا بیٹا تھا، سلطان احمد بھی اس کا بیٹا تھا. جب اس دجال نے وہ کبھی عیسیٰ ابن مریم، کبھی امام مہدی، کبھی مسلح موعود، کبھی ذلی بروزی،
او مداری دا عام جی میں بننے لگا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ یار یہ بدبخت تو بڑا بے غیرت ہے، کبھی عیسیٰ ابن مریم بنتا ہے، کبھی امام مہدی بنتا ہے، یہ قبیلے بھی اپنے تبدیل کر رہا ہے. اس کو سمجھ نہ آئی، وہ اس کو چھوڑ کے نا تو پیکے اپنے میکے آ گئے. اب تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے. تو اب جناب کیا ہوا کہ فضل کا بن گیا پھجا. تو یہ فضل کی ماں تھی تو یہ کیا بن گئی؟ پھجے دی ماں. پھجے دی ماں یعنی مرزا قادیانیوں کی نا انصافی. قادیانیوں کی دیکھو کہ مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے کا نام بگاڑ کے کیا فضل احمد سے کیا بنا دیا؟ پھجا. لیکن اب جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا یہ فضل احمد، یہ رہتا تھا ملتان میں، سب انسپکٹر بن گیا پولیس میں، اور وہیں پر پولیس کے اندر ہی مر گیا. جب مر گیا تو اس کی میت قادیان لائی گئی اور مرزا صاحب کو کہا گیا کہ تمہارا بیٹا آیا ہے، مر گیا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھاؤ. اس نے کہا دفن کر دو اس کو، یہ ہمارے اوپر ایمان نہیں لے آیا. اور جماعت کے لوگوں کو روک دیا کہ اس کے اوپر جنازہ کی نماز نہیں پڑھنا. تو قادیانی اخبارات، قادیانی لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ فضل احمد کی جو ماں تھی حرمت بی بی، وہ اپنے خاوند کے اوپر ایمان کوئی نہیں لے آئی. اپنے خاوند کے اوپر ایمان نہیں لے آئی. اس کا بڑا بیٹا فضل احمد بھی اپنے ابے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا. اور سلطان احمد بھی اپنے ابے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا. اب مرزا کا فتویٰ کیا ہے؟ جو مرزا قادیانی کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ کون ہوتا ہے بھلا؟ بولو، بھول تو نہیں گئے؟ مرزا قادیانی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ کون ہوتا ہے؟ کنجری کے اولاد. ہم کہتے ہیں قادیانیوں سے پوچھو کہ فضل احمد مرزا کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا تو وہ کیا بنا؟ بولو، وہ نہیں بتائے گا. اب آپ نے بتانا کیا بنا وہ؟ سلطان احمد اپنے ابے کے اوپر ایمان کوئی نہ لے آیا تو وہ کیا بنا؟ اور حرمت بی بی بھی اپنے خاوند کے اوپر ایمان نہ لے آئی تو یہ سارا ٹبر کیا بن گیا؟ کنجر. اب یہ بتاؤ کہ وہ کنجروں کا ٹبر، وہ بیوی جس کے گھر میں رہتی تھی وہ کیا تھا؟ ہیں؟ اور ساڑھے والے صاحب آخدے نے وڈا بھڑکنجر بلا. وہ دلہ ہوتا ہے نا کنجریوں کا جو دلہ، وہ حرام زادہ یہ تھا. تو اس نے اپنے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو کنجری کی اولاد بنانے کی کوشش کی اور وہ خود گھر میں کنجر بن گیا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ تیسرا فرق جو آپ نے یاد رکھنا ہے، مرزا قادیانی کے نزدیک جو اس کے اوپر ایمان نہ لے آئے وہ دنیا کے 2.5 ارب لوگ، ان کے نزدیک نعوذ باللہ سارے کے سارے کافر، دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ جنگلوں کے سور، مرتد، وہ سارے کے سارے وہ ہیں. اب آپ یہ بتائیں، ہم نبوت کو بند مانے وہ جاری مانے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے وہ فوت شدہ مانے، وہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانے ہم ان کو مرتد مانے. تو یہ بتاؤ وہ اور ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ ہماری بچی کا قادیانی لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ یا ہمارے لڑکے کا قادیانی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا یہ چھوڑ دو، اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ کوٹلی میں جو 29 مسلمانوں کی بچیاں قادیانیوں کے نکاح میں چلی گئیں، بتاؤ وہ نکاح ٹھیک ہوا؟ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا؟ یہ کیوں غلط ہوا کہ وہ قادیانی لوگوں کو جا کر یہ بتاتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، یہ جو فرق میں نے آپ کو بتائیں ہم جا کر اس کی تبلیغ کوئی نہیں کرتے. تو اب یہ ختم نبوت کے جلسے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے 3 مسئلے آپ کو بتائیں یہ یاد رہیں گے. پھر دوہرا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نبوت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا. قادیانی کہتے ہیں نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب وہ عادل بادشاہ بن کے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مرزا قادیانی ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ تیسرا ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال، کذاب، لعنتی ہوگا، حرامی ہوگا، جبکہ قادیانی، مرزا قادیانی کو اس نبوت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ بڑا بہترین قسم کا نبی مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے عقیدہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف، ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، الحمدللہ تقریباً 54 سال انہوں نے اس مشن کے اوپر کام کیا۔ اور یہ شاکری صاحب، آج کل وہ نظر کوئی نہیں آ رہے، حافظ صاحب، چلو اللہ کرے کہیں نظر آ ہی جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا استقبال کرتے تھے، میلوں میل لمبے استقبال ہوتے تھے۔ کیوں ہوتے تھے؟ کہ وہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے مجاہد اول وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے وہ مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ نے اس کا سر کچلا تھا۔ یہ اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کے مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔